السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وإن من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم انہ کان حلیما غفورا۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو جو تعریف کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، اگرچہ تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی نہایت بردبار اور بہت بخشنے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 44 یعنی 44 نمبر کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، باذن اللہ، بتوفیق اللہ، آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ساتوں آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کی مطیع، اللہ کی فرما بردار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جیسی صلاحیت دی ہے اپنی صلاحیت کے مطابق کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ تسبیح تقدیس بیان کرتی ہے، اگرچہ ہم اس کو نہیں سمجھ پائیں۔ ہر چیز، اور اس کی دلیل قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ ہم آپ کو بتلا دیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرتی ہے، یہ تسبیح دلالت ہے۔ تسبیح دلالت مطلب یہ کہ کائنات کی ہر چیز میں اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ ففی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، مطلب ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نشانی موجود ہے۔ ہر چیز پر غور فکر کرنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تنہا واحد ہے، یکتا ہے، بے مثل ہے۔ لیکن ہم آپ کو بتلا دیں کہ یہ جو تفسیر کی گئی ہے وہ اتنا صحیح نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے نصوص سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کائنات کی ہر چیز جیسا اللہ نے اس کو وسعت دیا ہے، جیسا کہ اللہ نے اس کو صلاحیت دیا ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، آسمانوں اور زمین، ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، جو کچھ اس میں ہے، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، تسبیح، تقدیس بیان کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے مگر وہ چیز تعریف کے ساتھ اللہ کی تسبیح، پاکیزگی، تقدیس بیان کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بردبار ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ میں بات بالکل واضح ہے اور بالکل کلیئر ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اور اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ صاد آیت نمبر 38 میں فرمایا انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق، یعنی داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم نے پہاڑ کو بھی مسخر کر دیا تھا۔ داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم نے پہاڑ کو بھی مسخر کر دیا تھا، جو صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے تھے داؤد علیہ السلام کے ساتھ۔ گویا پہاڑ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسخر کر دیا تھا کہ جیسے جیسے داؤد علیہ السلام تسبیح بیان کرتے، پاکیزگی بیان کرتے، ویسے ویسے پہاڑ بھی تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتا تھا۔ دیکھیے بعض پتھروں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، یعنی بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، پھٹ پڑتے ہیں، اللہ کے خوف سے، کیونکہ اللہ نے ان کے اندر شعور دیا ہے، گر پڑتے ہیں، وہ پھٹ پڑتے ہیں۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ چونٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی تھی، کیونکہ اللہ نے اس کے اندر شعور دیا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اہل علم کی زبانی، اور صحیح البخاری میں روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ممبر نہیں بنا تھا، کھجور کا ایک جھاڑ تھا، تنا، کھجور کے جھاڑ کا ایک تنا تھا جس میں ٹیک لگا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔
جب لکڑی کا ممبر بنا دیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے اس تنے کو چھوڑ کر خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لے گئے تو ممبر سے رونے کی آواز آئی. آپ دیکھیے صحیح البخاری کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں. صحیح البخاری کتاب المناقب حدیث نمبر 3583 عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر کے جمعہ کے دن خطبہ دیا کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکڑی کا ممبر بن گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کے تنے کو چھوڑ دیا اور ممبر پر تشریف لے گئے تو ممبر سے آواز آنے لگی رونے کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے نیچے اترے اور اس کھجور کے تنے کو اپنے گلے سے بھینچا تو پھر جا کر کے وہ خاموش ہوا. سامعین کرام، یہ حدیث 3583 نمبر کی صحیح البخاری کی. اس کے بعد دوسری حدیث ہے صحیح البخاری کتاب المناقب حدیث نمبر 3584. اس میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر تیار ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ممبر پر چڑھے تو جیسے بچہ سسکیاں لے کر کے روتا ہے ویسے ہی وہ کھجور کا جو تنا تھا وہ سسکی لے کر کے رونے لگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور اس کو اپنا دست مبارک شفقت کے ساتھ اس کو پھیڑا. تو جس طرح سے بچہ چپ ہوتے وقت سسکی لیتا ہے کل دیکھا تھا نا پرسوں کیسے جب چپ کرے گا ایسے کرتا ہے، ویسے ہی اس کے اندر سسکی آنے لگی. جیسے بچہ چپ ہوتے وقت ہچکی لیتے ہوئے خاموش ہوتا ہے ویسے وہ کھجور کا تنا خاموش ہوا. کیوں وہ رونے لگا تھا؟ اس لیے وہ رونے لگا تھا کہ وہ اللہ کے ذکر سے محروم ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ٹیک لگا کر کے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، خطبہ دیا کرتے تھے، قرآن کریم کی آیت تلاوت کرتے تھے، حدیث مبارک پڑھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی وجہ سے اب وہ محروم ہو رہا ہے، وہ رونے لگا. اور اس کے بعد والی جو حدیث ہے صحیح البخاری کتاب المناقب حدیث نمبر 3585 اس میں ہے کہ وہ 10 ماہ کی جو گابھن اٹھنی ہوتی ہے جیسے وہ روتی ہے ویسے ہی اس کھجور کے تنے سے آواز آنے لگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے اور اس کو اپنے سینے سے بھینچا، تب جا کر کے وہ خاموش ہوا. تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعور دیا ہے. ایک اور حدیث ہم آپ کو بیان کر دیتے ہیں. صحیح البخاری کتاب المناقب حدیث نمبر 3579 3517 ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، پانی کی کمی ہو گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ بچا کچا پانی ہے تو لے کر کے آؤ. پانی کا برتن جس میں تھوڑا سا پانی تھا لایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا دست مبارک ڈالا اور کہا کہ مبارک پانی کی طرف آؤ. کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب میں جا کر کے جھانک کر کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں سے یہاں پر انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ رہے تھے اور پانی دھیرے دھیرے بڑھ رہا تھا. اور پھر کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ ہم لوگ کبھی کبھی کھانا کھاتے تھے تو کھانے میں سنتے تھے تسبیح کی آواز کہ وہ جو کھانا کھانے کا جو دانہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. سامعین کرام، اسی طرح سے صحیح مسلم کتاب الفضائل حدیث نمبر 2277 کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لاعرف حجرا بمکہ یسلم علی قبل ان ابعث انی لاعرفه الان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابھی بھی مکہ کے اندر ایک پتھر کو جانتا ہوں کہ جب میں نبی نہیں بنا تھا اور میں اس راستے سے گزرتا تھا تو وہ پتھر مجھ کو سلام کیا کرتا تھا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صلاحیت دیا ہے، وہ قوت دی ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. انسان بھی تسبیح بیان کرتے ہیں اور بہت سارے انسان نہیں کرتے ہیں. بہت سارے انسان کرنا چاہتے ہیں لیکن شیطان ان سے ان کو نہیں کرنے دیتا ہے. لیکن کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور تقدیس کے ساتھ تسبیح بیان کرتی ہے، اگرچہ ہم اس کو نہیں سمجھ پائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا تسبح له السماوات السبع والارض، آسمانوں، ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے لیکن ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرتی ہے. وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہو. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بردبار ہے اور گناہوں کو بخشنے والا ہے. تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں جتنی چیزوں کو پیدا فرمایا ہے سب اللہ کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرتی ہے. ایمان والوں کو بھی چاہیے، مسلمانوں کو بھی چاہیے اور انسانوں کو بھی چاہیے کہ جیسے یہ لوگ حق ادا کر رہے ہیں اللہ کے رب ہونے اور حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انسانوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق ادا کرنے کے لیے اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، اللہ کی تعریف اور تسبیح بیان کرنی چاہیے.
ذکر و اذکار میں مشغول رہنا چاہیے، اپنے گناہوں کی بخشش اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا